اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. معزز سامعین محترم، آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے درس نہج البلاغہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں. گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے نہج البلاغہ کا اجمالی تعارف، اور چونکہ گزشتہ ہفتے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اس لیے ہم نے پیغمبر اسلام کی سیرت جو ہے نہج البلاغہ کی نظر سے بیان کی تھی. آج ہم اس تیسرے درس میں نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 2 آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اس کے ضمن میں چند موضوعات جو ہوں گے وہ بیان کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور جو بھی دوستان مومنین ہیں درس کو سنیں گے، اور انتہائی آسان انداز سے آپ عزیزان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو درس کو ٹائم دے کر جو درس کو سنتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم سب عمل کریں گے، کیونکہ یہ قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مولا، اپنے سردار، اپنے آقا کا ذکر، ان کا پیغام سن کر یا پڑھ کر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ سنور جائے گی. نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 2 میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنی زندگی کو سبک کیا، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کیا. اور اسی حکمت نمبر 2 میں 3 باتیں ہیں. آگے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو ذلت کے لیے تیار رکھے، اور اسی طرح زبان پر کنٹرول کے لیے بھی مولا کائنات کا جو ارشاد ہے. آج ہم چاہیں گے کہ اس حکمت نمبر 2 میں آپ حضرات کی بارگاہ میں جو چند موضوعات ہیں پیش کریں. اس حکمت نمبر 2 میں مولا کائنات نے جو ہے 3 باتیں بیان کی ہیں. ایک طمع، لالچ کے حوالے سے بیان کیا ہے. دوسرا حاجتوں کا برملا اظہار کرنا، یعنی سر عام بیان کرنا اپنی حاجتوں کا، اپنی مشکلات کا ہر کسی کو بیان کرنا. تیسری بات جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو بیان کی ہے وہ ہے زبان پر کنٹرول کے بارے میں، یعنی زبان کی آزادی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں ان تینوں عنوان پر مختصر سی وضاحت کریں گے. سب سے پہلے طمع جسے ہم لالچ کہتے ہیں. لالچ انسان کو جو ہے وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو کام اس کے بس میں نہیں ہوتا. نتیجتاً وہ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتا ہے، چاہے وہ چوری کے ذریعے بھی اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اب اس چیز کے بارے میں جو ہے لالچ ہے، چاہے وہ کسی کی چاپلوسی کر کے بھی وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے. یہ کیا ہے؟ انسان کے دل میں جب لالچ آ جاتی ہے تو انسان ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو اسی حکمت نمبر 2 میں
لالچ کے بارے میں، طمع کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا تو وہ کیا ہے، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے طمع کا یعنی لالچ کا انسانی زندگی پر اثرات کون سے پڑیں گے؟ آخر کیوں لالچ کو مذموم شمار کیا گیا ہے، کیوں غلط جو مایوب شمار کیا گیا کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے؟ ناظرین محترم، لالچ کے بارے میں سب سے پہلے ایک ضمن میں ایک بات آپ عزم کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ جو شخص لالچ کرتا ہے تو اس لالچ کا اثر جو اس کی شخصیت پر پڑتا ہے وہ سب سے پہلا ہے عزت نفس کا زوال ہو جانا۔ انسان کی عزت جو ہے لالچ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی لالچ جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو طمع والا شخص جو ہے وہ اپنی شخصیت کو ذلت کی وادی میں جو طمع اس کے دکھیل دیتی ہے، کیونکہ طمع انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے اور عقل پر تالا لگا دیتی ہے۔ یعنی طمع سے انسان کی آنکھوں سے پردہ ہو جاتا ہے اور عقل کا تالا لگ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جس کی عقل پر تالے لگے جائیں اور جس کے آنکھوں پر پردے آ جائیں لالچ کی بنیاد پر، تو وہ کیا ہے، اس کی عزت کی وہ پرواہ، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ بس مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اس حکمت نمبر 2 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا تو اس نے اپنے آپ کو ذلیل خوار بنایا۔ اسی طرح لالچ کا انسان کی شخصیت پر دوسرا اثر یہ ہے کہ عقل کا زوال ہو جانا، یعنی انسان کا عقل جو ہوگا لالچ کی بنیاد پر ختم ہو جائے گا۔ جب طمع لالچ کا پردہ انسان پر پڑ جائے تو وہ غور و فکر کرنے اس کو چھوڑ دے گا۔ یعنی جو شخص طمع کرے گا، لالچ کرے گا تو اس کا عقل ختم ہو جائے، بس اس کی دل میں بس وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز میں حاصل کروں، میں اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس وہ چیز مجھے مل جائے۔ تو وہ کیا ہے، اس کا عقل کام نہیں کرے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، میری شخصیت کے لیے بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ بس وہ جس کے دل میں اس چیز کے حصول کی لالچ آ جاتی ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتا، نتیجتاً انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میں کیا ہوتا ہے، وہ مولا کائنات کا وہ قول، وہ فرمان، وہ حکم کہ جب انسان طمع لالچ کرے گا تو وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، یعنی نتیجتاً وہ انسان کیا ہو جائے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تیسرا اثر جو لالچ کا ہے وہ انسان کی زندگی پر کون سا ہے، علم اور حکمت کا زوال ہو جانا۔ یعنی طمع والا شخص جب عقل نہیں رکھتا تو وہ علم کیسے رکھے گا، حکمت کیسے رکھے گا؟ انسان جب وہ لالچ کرے گا، طمع کرے گا تو وہ جب اس کا عقل کام ہی نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ انسان اس کے علم اور حکمت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ سبب کیا بنا، یہ کس سبب سے، یعنی وہ ہو گیا صرف طمع کی وجہ سے۔ طمع کی وجہ سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے، طمع کی وجہ سے انسان کا عقل چلا جاتا ہے، طمع کی وجہ سے انسان کا علم اور حکمت چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا، اپنے سردار، اپنے آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس حکمت پر عمل کریں کہ لالچ جو بھی کرے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، لہذا ہم کوشش کریں کہ لالچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں
لوگ جو پائے جاتے ہیں وہ یا تو اس میں ان لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے، یا لوگوں میں کیا ہے لالچ طمع پائی جاتی ہے. یعنی جناب آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، یعنی جو انسان آتے ہیں، جو غیر معصوم انسان ہے، ان میں کیا ہے لالچ اور خوف پایا جاتا ہے. انبیاء، اولیاء، ائمہ، معصومین کو چھوڑ کر باقی انسانوں میں خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے. 3 خوف اور 3 لالچیں انسان کو جینے نہیں دیتے. بس جو بھی کوئی اگر اس کے بارے میں کوئی کسی کو خوف یا لالچ دیتا ہے تو وہ انسان اسی کا غلام بن جاتا ہے. وہ 3 خوف اور 3 لالچیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے انسان کو جو ہے طاقت مندی کی جو ہے لالچ ہوتی ہے، کمزوری کا خوف ہوتا ہے. کہیں اس کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ میں طاقتور بن جاؤں، دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن جاؤں، میرے نیچے لوگ ہوں جن پر میں حکم چلاؤں. تو یہ کیا انسان کی دل میں یہ لالچ ہوتی ہے کہ میری طاقت چلے. اور اسے خوف کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری طاقت چلی جائے اور میں کیا ہو جاؤں، میں کمزور ہو جاؤں. تو انسان کو یہ پہلی لالچ کس کی چیز کی ہے؟ وہ ہے طاقت کی لالچ. اور خوف کیا ہے؟ کمزوری کا خوف ہے. اور نمبر 2، دوسرا جو انسان کو خوف اور لالچ ہے کہ صحت مندی کی اس کو لالچ ہو جاتی ہے کہ میں صحت مند رہوں، مجھے کوئی مار نہ ڈالے، میری صحت سلامت رہے، بس میں ہی سالم رہوں، اس کو یہ لالچ ہوتی ہے. اور خوف کیا ہوتا ہے؟ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہیں میں مریض نہ ہو جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں. تو نتیجتاً وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہے صحت کی لالچ ہو جاتی ہے اور خوف جو ہے مریضی کا خوف ہو جاتا ہے. اچھا، تو اسی طرح جو انسان کو تیسری جو ہے لالچ ہے دولت کی، ثروت مندی کی، کہ بھائی میں دولت مند ہو جاؤں، میں ثروت مند ہو جاؤں. اور خوف اس کے کیا چیز کا ہوتا ہے؟ اسے غربت کا خوف ہو جاتا ہے. نتیجتاً وہ انسان اگر اس انسان کو کوئی بھی خوف اور لالچ دیتا ہے تو وہ انسان اس کا غلام بن جاتا ہے. ناظرین محترم، یہ 3 چیزیں تھیں، یعنی انسان کو خوف بھی ہے، لالچ بھی ہے، اس کو ثروت مندی کی لالچ اور غربت کا خوف ہے، اس کو طاقت کی لالچ اور کمزوری کا خوف ہے، اس کو صحت مندی کی لالچ اور جو ہے بیماری کا خوف ہے. نتیجتاً اگر کوئی شخص کسی کو بھی خوف اور لالچ دیتا ہے تو وہ انسان اس کا غلام بن جاتا ہے، بس کہتا ہے جو آپ کہو میں وہ کروں گا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل سے خوف کو بھی نکالیں اور لالچ کو بھی نکالیں. جو انسان جو لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، مولا کائنات کی اس حکمت نمبر 2 میں جو مولا فرماتے ہیں، تو وہ اس کی زندگی ذلت اور رسوائی والی زندگی بن جاتی ہے. اور عبادت میں کیا ہے؟ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے اور لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، یہ جو ہے بیوپاروں والی عبادت ہے. اے اللہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا، یہ غلاموں والی عبادت ہے. مولا کون سی آپ عبادت کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یعنی اب مولا کائنات نے، امیر المومنین نے جو ہے عبادت کے بارے میں بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ کبھی بھی عبادت میں بھی خوف مت کھاؤ اور لالچ بھی مت رکھو. جنت کے لالچ میں بھی عبادت انجام نہ دو اور جہنم کے خوف سے بھی جو ہے عبادت انجام نہ دو، بلکہ کیسے عبادت انجام دے؟ جو مولا فرماتے ہیں کہ
انسان جو مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یعنی ہمیں چاہیے کہ جب نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں یا دیگر اعمال اسلامی ہیں وہ انجام دیں تو اس لیے انجام دیں کہ خدا لائق عبادت ہے، نہ کہ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف سے، بلکہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر جو ہے خدا کی بندگی کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا، تو انسان جو ہے آج کا جو ہمارا ہے وہ لالچ، انسان اپنے آپ کو لالچ سے بچائے. جب انسان چاہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت بڑھے، میرا مقام بڑھے، تو وہ طمع لالچ کو چھوڑ اپنے دل سے لالچ کو نکال کر زندگی بسر کرے تو یقیناً وہ معزز شخص ہو جائے گا، عزت والا شخص ہو جائے گا. اچھا، طمع ہے کیا؟ طمع یعنی بغیر قوت کے اس جگہ پر انسان پہنچنے کی کوشش کرے جہاں اس کا پہنچنا ناممکن ہو، جس کی وجہ سے انسان اگر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ کیا ہے، پہنچنا اس کا ناممکن ہو، تو نتیجتاً وہ کیا ہوگا، ذلیل اور رسوا. لالچی شخص اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، یعنی چاہے وہ کسی کی چاپلوسی کرے گا یا چوری کرے گا یا کسی اور سبب سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجتاً یہ کیا ہوگا، رسوا اور ذلیل ہو جائے گا. اچھا، لالچی شخص جو ہوگا، طمع جس کے پاس ہوگی تو وہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اپنے آپ کو محتاج کہلاتا ہے. بس میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، بس مجھے دیجیے. وہ کیا ہے. اچھا، لالچ کے اب دو قسم. ایک لالچ ہے مال اور مقام کی، انسان چاہتا ہے کہ میرا مقام، میرا رتبہ، میرا مرتبہ بڑھے. ایک لالچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، میں کسی ملک کا جو صدر وزیر اعظم بن جاؤں، مجھے جو ہے بڑا عہدہ مل جائے. یہ کیا ہوتا ہے، انسان کو مقام کا عہدہ ہوتا ہے یا مال کا عہدہ ہوتا ہے کہ دنیا کا میں امیر ترین آدمی بن جاؤں. یہ پہلا قسم ہے لالچ کا. دوسرا قسم جو لالچ کا ہے وہ ہے رحمت مغفرت الہی. یعنی دو چیزوں میں انسان لالچ کرتا ہے. ایک چیز جو ہے میں جو لالچ ہے وہ جائز ہے، دوسری میں ناجائز ہے. یعنی انسان مال اور مقام میں جب لالچ کرے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، اس میں لالچ نہیں کرنا ہے. دوسری لالچ جو ہے رحمت مغفرت الہی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو ناظرین محترم، جب ہم خدا کی رحمت سے امیدوار ہو جائیں گے کہ خدا کی رحمت وسیع ہے، خدا غفور الرحیم ہے، خدا ہم سب کو معاف کرے گا، بس ہم ایک مرتبہ اپنی دل سے گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے دل سے تمام عیبوں کو نکال کر بس خدا کی جانب آ جائے. خدا تو ہمیں بلا رہا ہے، خدا تو ہمیں کہہ رہا ہے بندہ جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیرے جو ہے پکار کا جواب دیتا ہوں. یہ خدا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اس چیز میں لالچ رکھنی چاہیے کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا. تو خدا کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، ہم خدا کو منانے کے لیے، خدا سے مغفرت طلب کرنے کے لیے وہ اعمال انجام دیں جس اعمال سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا نبی راضی ہو جائے، ہمارا مولا راضی ہو جائے، بی بی پاک سیدہ زہرا راضی ہو جائے. وہ اعمال انجام دیں، ان اعمالوں کو ترک کریں جن اعمالوں کی وجہ سے ہمارا خدا ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا نبی ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا مولا ناراض ہو جاتا ہے. ان تمام اعمالوں کو جو ہے ہم ترک کریں. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ناظرین محترم، یہ تھا لالچ کے حوالے سے جو پہلا نقطہ مولا کائنات نے جو حکمت نمبر 2 میں
پہلا نقطہ لالچ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ جو انسان لالچ کرتا ہے، طمع اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا بنا۔ اب دوسرا نقطہ جو مولا کا ہے وہ ہے حاجتوں کو برملا اظہار کرنا، یعنی انسان اپنی حاجتوں کو سب کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ دیکھے تو صحیح قابل ہے یا نہیں جس کے سامنے میں حاجت بیان کرتا ہوں، آیا وہ میری حاجت پر لائے گا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو جو مولا فرماتے جو اپنی حاجات کو برملا یعنی سر عام ہر کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ کیا، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اپنی حاجات کو ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ قاضی و حاجات جو حاجتوں کا جو ہے انسان کا جو حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے وہ اپنا مولا، اپنا خدا ہے، نبی ہے، مولا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ہے، 14 معصومین کا دروازہ ہے۔ اگر اپنی ہم میں سے کوئی کسی کے جو جس کو بھی جو بھی حاجت ہو تو وہ اپنی حاجت کو ہر کسی کے سامنے مت پھیلائے، بلکہ خدا کے سامنے نماز تہجد میں اٹھ کر خدا کو کہے میرے اللہ میری یہ حاجت ہے، خدا یقیناً اس کی یہ حاجت قبول فرمائے گا۔ خدا کو پاک محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر دعا مانگے، میرے اللہ میں مریض ہوں، میری بیماری کو دور فرما، میرے اللہ مجھے رزق کی تنگی ہے، میرے رزق میں کو کشادہ فرما دے۔ یا اسی طرح اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ خدا سے نبی و آل نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگے، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہید جناب علی اصغر کا، جناب سید سجاد کا، 14 معصومین کا، مجھے نیک سیرت اولاد عنایت فرما کہ جو دین کے خاطر کام آئے۔ تو جب انسان خدا سے مانگے گا، یہ ایک عظیم جملہ ہے کسی بزرگ کا کہ انسان خدا سے مانگے تو خدا دے، تو اس میں خدا کی حکمت ہے، خدا نہ دے تو اس میں بھی خدا کی حکمت ہے۔ اگر انسان خدا سے مانگے تو یہ کیا ہے، عزت ہے، اور اگر انسان کسی اور سے بندے سے مانگے اور وہ بندہ اسے نہ دے تو وہ انسان کیا، ذلیل ہو جائے گا۔ یعنی بندوں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ ہم خدا سے مانگے، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ اور آل نبی کا واسطہ دے کر ہم جب خدا سے مانگیں گے تو خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں تیری آبرو جمی ہوئی برف کی مانند ہے، بس وہ جس کے سامنے اپنی حاجات جو اپنی بیان کرے گا تو وہ آبرو جو ہوگی آپ کی پگھل جائے گی۔ بس خیال رکھ کس کے سامنے اپنی آبرو پیش کر رہا ہے، یعنی جو قابل ہو، جو لائق ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فلاں شخص ہے، فلاں بندہ ہے، وہ میری حاجات کو جو ہے بر لائے گا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلاں شخص جو ہے میری حاجت کو قبول نہ کرے گا، پورا نہ کرے گا، تو اس کے سامنے بیان کرنے سے آپ کی ذلت اور خواری ہو جائے گی۔ تیسرا نقطہ جو نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 2 میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ زبان پر کنٹرول کرو، زبان کی آزادی سے روکا گیا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا، یعنی انسان کی جب زبان آزاد ہوگی تو دنیا میں وہ مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ جس انسان کی زبان آزاد ہے ایسے ہی جو آیا وہ دل میں وہ بول لیتا ہے تو وہ دنیا میں وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے مولا کائنات کے اس جو ہے قول اور حکمت پر عمل کرتے ہوئے جو اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ مولا فرماتے ہیں جو انسان زبان پر کنٹرول نہیں کرتا تو وہ کیا ہے، اس دنیا میں بھی جو ہے ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مولا فرماتے ہیں زبان درندہ ہے، اس درندے کی مانند ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو وہ کاٹے گا،
انسانوں کو دوسروں کو نقصان پہنچائے. یعنی ان زبان کو مولا کائنات نے ایک درندے کی مانند شبیہ قرار دیا ہے کہ جس انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس انسان کی زبان جب کنٹرول میں نہیں ہوتی، جو مولا فرماتے ہیں یہ زبان ایک درندے کی مانند ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ کیا نقصان پہنچائے گی. نمبر دوسرا اثر جو زبان کا انسان کی شخصیت پر ہوگا وہ کثرت خطا. یعنی انسان جب زبان کو آزاد چھوڑے گا تو وہ خطائیں بہت انجام دے گا، بہت ساری غلطیاں کرنے لگے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی خطائیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی انسان جو بولتا رہتا ہے تو نتیجتاً کچھ نہ کچھ ضرور خطا کر دیتا ہے. اس باتوں میں کسی کی غیبت کر لیتا ہے، اس باتوں میں کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، اس کی اپنی باتوں میں کبھی کچھ ایسے الفاظ بول لیتا ہے جس بنیاد پر جو ہے فساد پھیل جاتا ہے، انسان کی شخصیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو جو ہے ہمیں چاہیے کہ زبان پر کنٹرول کریں. مولا فرماتے ہیں جس کی زبان کی باتیں بہت ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے، اس کی خطائیں بھی بہت ہوتی ہیں. اچھا نمبر 2، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے. یعنی اس مولا کے قول کے ضمن میں آپ کی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر باتیں کریں. اچھا اسی طرح لوگوں کا فرار ہونا، یہ بھی زبان جو انسان زیادہ بول لیتا ہے. ہمارے ہاں محفلوں میں جو ہے کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ بول لیتے ہیں، ایسے ہی فضول کی باتیں کر لیتے ہیں تو لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں. جو مولا فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے کی عادت جو ہے دوستوں کو تھکا دیتی ہے. جس انسان کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے تو وہ کیا ہے، مولا فرماتے ہیں اس کے دوستوں کو تھکا دیتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر باتیں کریں. مولا فرماتے ہیں جب عقل کامل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے، زبان پر کنٹرول کرنے کے ضمن میں جو روایت آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، جو آغا حسین انصاریان نے اپنے ویب سائٹ پر مقالات میں جو بیان کیے. تو جو مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ انسان کی باتیں کم ہو جاتی ہیں. یعنی جس کی عقل کم ہوتی ہے تو اس کی باتیں زیادہ، جس کی عقل کامل تو اس کی باتیں کم. اسی طرح مولا فرماتے ہیں عاقل کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی عقل مند انسان کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا دل زبان کے پیچھے ہوتا ہے. لہذا اپنی زبان کو کنٹرول کریں تاکہ بہت سی مشکلات سے بچ سکیں. اور اسی طرح ایک اور روایت جو مولا فرماتے ہیں مومن کی نجات زبان کی حفاظت میں ہے. مومن کی نجات جو مولا فرماتے ہیں زبان کی حفاظت میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہ کریں، نتیجتاً کسی مصیبت میں کسی مشکلات میں جو ہے گرفتار ہو جائے. تو ناظرین محترم ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان پر اپنے تمام آزاد جوارح پر کنٹرول کریں، اپنے زندگی میں وہ عمل انجام دیں جن عمل سے ہمارا خدا راضی ہوتا ہو، ہمارا نبی راضی ہوتا ہو، ہمارا مولا راضی ہوتا، بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا راضی ہو، وہ عمل انجام دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.